بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي رواية أخرى: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. وفي رواية أخرى: إن الله يحب المؤمن المحترف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے جو 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان میں ایک اہم حصہ معاملات کا بھی ہے، اور معاملات کی بھی فہرست بڑی ہے۔ ان میں تجارت بھی ہے، زراعت یعنی کھیتی باڑی بھی ہے، اجارہ یعنی کسی چیز کو کرائے پر دینا بھی ہے، آپس کے معاملات، نکاح، لین دین کا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شعبے میں اس امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر شعبے کا ضروری دین ضرور سیکھ لے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جائے، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یا اللہ کے فضل سے مراد رزق کو تلاش کرنا مراد ہے، یعنی اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ رزق کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور رزق کو اسباب کے اندر چھپایا۔ انسان وہ اسباب اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کا رزق ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کا طلب کرنا فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ۔ اس روایت کا مطلب سمجھیے، فرائض کے بعد اہم فریضہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کچھ اور فرائض، اور حلال رزق کا طلب کرنا اس کا نمبر فرائض میں آتا ہے، مگر وہ دوسرے درجے کا فرض ہے۔ ارکان اسلام، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج فرض ہو جائے تو فرض حج کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یہ پہلے درجے کے فرائض۔ ان کے اہتمام کے ساتھ حلال مال کو طلب کرنا، یہ دوسرا فرض ہے۔ البتہ وہ شخص کہ جس کے پاس وراثت میں جائیداد ملنے کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے اس کے پاس زندگی کے گزارے کے لیے رزق موجود ہے، کہ جس سے وہ اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور جن کا نفقہ اور خرچہ اس کے ذمہ ہوتا ہے، ان کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، تب اس کے ذمہ سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس انتظام کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہ فرائض کے بعد حلال مال کو طلب کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ انسان عبادات کو انجام بھی اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب اس کے بدن میں طاقت ہو، اور بدن میں طاقت اسی وقت مل سکتی ہے جب بدن کو خوراک ملے، اور خوراک حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک ہے تجارت۔ تجارت کے سلسلے میں اسلام کی کیا رہبری ہے، ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگا۔ لیکن تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں رہتے ہوئے اتنا بلند مقام حاصل کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ بزنس مین جو اپنی تجارت میں سچائی کا اور امانت داری کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انبیاء کی صف میں اٹھائیں گے، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صالحین اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معلوم ہوا انسان تجارت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا متقی بندہ بن سکتا ہے اور اتنا بڑا منصب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم في طلب المعيشة، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ معیشت کی طلب میں، رزق کی طلب میں جو انسان کو تھکن لاحق ہوتی ہیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان صبح گیا اور شام میں تھک کر اپنے گھر پر آ رہا ہے، یہ جو تھکن ہو رہی ہے حلال مال کی طلب میں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسلام نے تو تجارت کو اتنا اہم مقام دیا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو پیشہ ور ایمان والے سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب المؤمن المحتری، جو پیشہ ور ہے تجارت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے پہلے مکہ میں بہت بڑے تاجر تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی تجارت نہیں چھوڑی۔ جس وقت اسلام قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے، اور جو غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے وہ ان درہموں سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے آقا مارتے تھے، ان کو ظلم کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کی آمدنی سے ان کو آزاد کراتے، حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آیا تو 40,000 میں سے 5,000 درہم بچے، اور انتقال کا وقت آیا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو کیا حالت تھی کہ گھر میں جو معمولی چیزیں تھی وہ بھی لے کر کے آ گئے۔ جس دن منصب خلافت پر وہ بیٹھے ہیں، دوسرے دن صبح کے وقت کپڑوں کے تاجر تھے، صبح کے وقت اپنے سر پر کپڑوں کا گٹھڑ اٹھا کر کے مارکیٹ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو حضرت کو رکایا اور کہا حضرت آپ مارکیٹ میں مسلمانوں کے آپ امیر ہیں، لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا اگر آپ تجارت میں مشغول ہو جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بیت المال سے آپ کا وظیفہ جاری کرتا ہوں، آپ مسلمانوں کے امور میں مشغول رہیے، آپ تجارت نہ کریں۔ پھر بیت المال سے حضرت کا وظیفہ جاری ہوا، لیکن موت تک تجارت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیے، ایک مرتبہ مارکیٹ کا جائزہ لینے کے لیے گئے، دیکھا کہ مارکیٹ میں دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ مارکیٹ میں تجارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی مسلمانوں کو بلا کر کے کہا کہ تم کو جنگوں میں جو مال غنیمت ملا ہے، قیصر و کسریٰ فتح ہوئے ہیں اور ان کا مال ہمارے قدموں میں آیا ہے، اس لیے تم نے تجارت کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مردوں ان کے مردوں کے محتاج ہو جائے اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی محتاج ہو جائیں۔ آج یہودیوں کا پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا محتاج بن چکی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو تجارت میں اتنا آگے بڑھانا چاہتے تھے، ان کی فراست آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے پروڈکٹس کے بغیر ہماری تجارت نہیں بڑھ رہی ہے، اس کے علاوہ کون سی چیز ہم فروخت کریں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بتایا تھا کہ بیٹھے مت رہو، مارکیٹ میں جاؤ اور مارکیٹ تمہارے ہاتھ میں ہونے چاہیے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، وہ خود کفیل ہونے چاہیے، خودداری کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان کے بزنس میں بہت اضافہ ہوا اور اہل اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔
غزوہ تبوک کا موقع آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں بہت لمبا سفر ہے اور بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ باہر میرے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے کھڑے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ اور پھر آ کر کے ایک کپڑے میں 1000 اشرفیہ سونے کے سکے لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ غزوے کے اندر شریک ہونے کے لیے میرا مال اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سکے ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں اور اچھال کر کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی ان کے جذبے کی گواہی دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی، لیکن کیسے اوپر آئے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اب مکہ میں تو سارے مسلمانوں کے املاک کو کافروں نے لوٹ لیا، مدینہ میں ہماری زمین نہیں، ہماری کوئی تجارت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مواخات کرایا تھا، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، حضور دونوں کو بھائی بناتے تھے، یہ اس کی وراثت کا حقدار اور یہ اس کی وراثت کا حقدار انتقال کے بعد، یعنی حقیقی بھائی کی طرح رشتہ قائم کر دیا۔ بعد میں وہ حکم منسوخ ہوا جب حالات سازگار ہوا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا بھائی چارہ قائم کیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ عبد الرحمن میرے پاس جتنی زمین ہے کل سے آدھے کے مالک تم، اور میرے 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں اور تم ان سے نکاح کرنا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ۔ تو وہ صحابی ان کو مارکیٹ میں لے گئے، گھی اور پنیر اس کی تجارت شروع کی، پہلے دن ہی بڑا نفع ہوا اور پھر اسی تجارت کو آگے بڑھایا۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کپڑے کو داغ لگا ہوا ہے۔ تو عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نکاح کیا ہے۔ حضور سمجھ گئے کہ عورت کے کپڑے کا اثر ان کے کپڑے پر آیا ہے، تو کہا عبد الرحمن تمہارا نکاح مبارک ہو، اولن ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی اس میں ذبح کی جائے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بیوی کو وہ طلاق دے رہے تھے اور صلح اس بات پر کر رہے تھے کہ میرے پورے مال میں سے 8واں حصہ جو شوہر کے انتقال کے بعد اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا، مگر چونکہ یہاں طلاق دے رہے تھے اور پوری خوشی کے ساتھ رخصت کر رہے تھے تو کہا 8ویں حصے میں سے 1/3 حصہ میں تمہیں مال میں دے رہا ہوں، پورے مال میں سے 8واں حصہ اور 8ویں حصے میں سے 1/3 حصہ، اور کتنا بنے گا؟ اس وقت 83,000 روپے بنے تھے۔ ہمارے دادا کے زمانے میں آپ سن رہے ہوں گے کہ 2 روپے کلو گھی مل جاتا تھا، تو آج سے 1450 سال پہلے 8ویں حصے کے بھی 1/3 حصے میں 83,000 روپے آ گئے۔ اللہ نے کیسی تجارت میں برکت رکھی۔ مدینہ میں آئے تو کچھ نہیں تھا، لیکن صدق اور امانت داری کے ساتھ تجارت شروع کی، اپنے آپ کو بیکار نہیں بٹھایا۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ 8ویں حصے میں 1/3 حصے میں عورت اتنی مالدار ہو رہی، تو ان کے ذریعے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو جنت میں سلسبیل نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ ہدیے میں دیا تھا جس کی قیمت 40,000 روپے تھی، اور اس کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ تو کتنے مالدار ہوئے۔ تو تجارت اسلام کا ایک اہم معاملہ ہے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے اور اس کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اب میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات یعنی میرے ہاتھ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مسجد کے کونے میں بیٹھو اور رات بھر نوافل پڑھو، 30 پارے قرآن کے ختم کرو اور تم مستجاب الدعوات بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارکیٹ میں جاؤ اور حلال کاروبار شروع کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔
یعنی جس شعبے میں انسان رہے اسی شعبے میں وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی احکامات کو فالو کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں پہنچتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ اگر چاہے تو آپ تقوی کے اونچے معیار پر بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ تجارت کرتے وقت اللہ کی رضامندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھے۔ ایک لقمہ 40 دن تک عبادت کی قبولیت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں، علم نافع اور ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کا دار و مدار رزق پر ہے۔ یعنی رزق جیسا ہوگا، اگر حلال رزق ہے تو اس کے اوپر علم نافع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ایسا عمل جو وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ سفرۃ الواعظین ایک کتاب آج کل چھپ کر آئی ہے، جامعہ تعلیم الدین ڈابیل گجرات میں بہت بڑا مدرسہ ہے، علامہ مرشد کشمیری رحمت اللہ علیہ وہاں آئے تھے، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کلاس میں آئے، اور آنے کے بعد طلبہ سے کہا کہ آج میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، مجھے نصیحت کرنا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میری نصیحت میں ایک بات حضرت نے یہ ذکر فرمائی کہ صحابہ کرام آج سے 1400 سال پہلے گزرے، مگر ان کا کچھ نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پالنپور میں پٹری کے مشرقی حصے میں ایک علاقہ ہے، وہاں آپ اس کا معمولی اثر دیکھ سکتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ وہاں کوئی عالم نہیں ہے۔ تو سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا یوسف، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت تعریف بھی فرما رہے ہیں اور افسوس بھی کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ تو حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نعمت چاہتے ہیں تو اپنی قوم کو حرام کاموں سے بچاؤ، حرام آمدنی سے بچاؤ۔ اور وہ وقت وہ تھا کہ جب ہماری پوری قوم بنیوں کے ساتھ سود میں ملوث تھی۔ اس وقت یہ یوسف نامی طالب علم نے طے کیا کہ میری تعلیم مکمل ہو کہ نہ ہو، لیکن میں اپنی اولاد کو عالم دین ضرور بناؤں گا۔ مدرسہ پڑھنا چھوڑ دیا، گھر گئے، اپنے والد سے کہا کہ والد صاحب ہمارا کاروبار سودی کاروبار ہے اور یہ جائز نہیں۔ بہت سمجھایا مگر والد صاحب نے تسلیم نہیں کیا، تو انہوں نے طے کیا کہ میں حلال تجارت شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد حلال تجارت شروع کی اور اپنے بچوں کو ایک بھی حرام لقمہ نہیں کھلایا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، دوسرے بیٹے مفتی امین صاحب جو دارالعلوم میں ہیں، راندیر میں ایک بیٹے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب۔ اللہ نے 3 بیٹے ایسے دیے کہ ان کے علم سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے 8 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، 8 جلدوں میں بخاری شریف کی شرح لکھی، 8 جلدوں میں ترمذی شریف کی شرح لکھی، 6 جلدوں میں حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی، اور ہندوستان کی طرف سے اسلامک اسکالر کا ایوارڈ ملا۔ اتنا ہی نہیں، نکاح ہونے کے بعد اپنی اہلیہ کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، اور 10 بیٹے اللہ نے دیے تھے، 10 بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ صرف اتنا نہیں، 10 بیٹوں کے نکاح ہوتے رہے تو اہلیہ کو عالم کورس کی کتابیں بھی پڑھائی، اور اس کے بعد مکلف بنایا کہ آنے والی بہو کو 3 سال تک گھر کا کوئی کام نہیں، وہ حافظ قرآن بنے۔ ساری بہوؤں کو حافظ قرآن بنایا۔ یہ علم کب آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں
اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں. کہاں سے ایک طالب علم اٹھا ہے اور ارادہ کر رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو حرام لقمہ نہیں کھلاؤں گا، اس کا اثر کہاں تک پہنچا. حضرت خود ہمیں جب سالانہ مدرسہ شروع ہوتا تھا اور سارے طلبہ کو سال کے شروع میں نصیحت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں 10 سال کی عمر میں نے گھر چھوڑ دیا تھا. گجراتی حضرت کو نہیں آتی تھی. جب دارالعلوم دیوبند میں مفتی بن کر کے گجرات میں آئے تو مستقل ایک ٹیچر کو رکھ کر گجراتی سیکھے اور اس کے بعد گجراتی میں مسائل لکھے. 10 سال کی عمر میں سہارنپور چلے گئے تھے. فرماتے شروع میں تو بچہ تھا تو سہارنپور کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس میں نے سائیکل نہ چلائی. یعنی اپنا وقت بہت ضائع کیا شروع میں. ایک مرتبہ میں خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا تو مجھے گھر پر آنا پڑا. جب میں گھر آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا علاج شروع ہے، لیکن ایک مرتبہ والد صاحب والدہ سے بات کر رہے ہیں کہ سعید پڑھنے میں توجہ نہیں دے رہا ہے، اس کو مدرسہ نہیں پڑھانا. بس وہ رات اور آج کیا دن. میں نے والدہ کو صبح جب والد صاحب گھر سے نکلے تو میں نے والدہ سے کہا میرا بیگ تیار کرو. والدہ نے بیگ تیار کیا. وہ جملہ میرے دل پر اثر کر گیا اور اس دن میں نے ٹھان لیا کہ آج سے میرا محنت کا سلسلہ شروع ہو، اور وہیں سے محنت شروع کی. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سعید احمد میں بیان کروں تو میری بیان کی غلطیاں تم نوٹ کرو. اللہ نے وہ علم دیا. تو تجارت ہم کرے ضرور کرے، اپنے آپ کو معطل اور بیکار نہ بٹھائے، اللہ پر بھروسہ کرے. دوسرے نمبر پر ہے زراعت. تجارت کا درجہ اسلام میں پہلے ہے بزنس کا، اور دوسرے نمبر پر ہے زراعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں وہ روایت ذکر کی ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کھجور کا پودا لگا سکتا ہو تو وہ وقت ضائع نہ کرے، کھجور کا پودا لگائے. کنز العمال میں ایک روایت ہے یمن کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہم توکل کرنے والے لوگ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذب، تو جھوٹ بات کر رہے ہیں. توکل کرنے والا تو وہ ہے جو دانا زمین میں ڈالتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یہ ہے حقیقی توکل. تو یہ تجارت کے اسلام میں بے شمار فضائل ہے، مگر چند نبوی ہدایات بھی ہیں جو ہماری تجارتوں میں برکت لا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں آنے سے پہلے بہت ساری چیزیں اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. اگر کچھ بے ایمانی ہم سے ہوئی ہے یا کچھ غلط کام تجارت کے سلسلے میں ہو گئے ہیں تو جن کا مال ہم نے زیادہ لیا ہے اگر وہ مالک معلوم ہے تو وہ مال بعد میں ان تک پہنچا. اگر معلوم نہیں ہے تو جتنا مال ہماری آمدنی میں غلط آ گیا ہے فقراء پر اس کا صدقہ کرنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ تاجر حضرات اپنی تجارت کے مال میں سے صدقہ نکالا کریں، کیونکہ ان سے جھوٹ بول دیا ہی جاتا ہے، ان سے بے ایمانی ہو ہی جاتی ہے، وہ صدقے کی وجہ سے اس کا کفارہ ہو جائے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بے ایمانی جاری رکھے. نہیں، جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے اوریجنل میری دکان میں ملے گا، سب جگہ نکلی ہے، اتنے ریٹ میں مجھے پڑتا ہی نہیں، میں تم کو کتنے کیسے دوں. حالانکہ جھوٹ بات ہے. اگر نہیں پڑتا تو آپ سیوا کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں، آپ بھی تو کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا خیال رکھو. تاجر حضرات کو چاہیے کہ تجارت کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، وہ ہم ضرور سیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو مارکیٹ لگانے کی اجازت اس تاجر کو ہوتی ہی نہیں تھی جس کو تجارت کے مسائل معلوم نہ ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس تاجر کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے جس کو تجارت کے مسائل معلوم نہ ہو. وہ تو باقاعدہ حکام کو حکم دیتے تھے کہ مارکیٹ کے سارے تاجروں کو میرے سامنے پیش کرو اور میں ان سے مسائل پوچھوں، اگر مسائل معلوم ہے تب ان کو اجازت دی جائے کہ تجارت کرو اور کاروبار کرو، ورنہ یہ لوگوں کو سود میں مبتلا کریں گے، لوگوں کو حرام لقمے میں پیٹ پر پہنچائیں گے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے محلے میں ایک شخص جو نزا کی حالت میں تھا، یعنی آخری وقت میں ہے،
میں اس کے پاس گیا اور جا کر اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اس کو پوچھ رہا ہوں بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آگ کے پہاڑ میرے تولنے کے 2 ترازو کی شکل میں میرے سامنے آئے ہیں۔ ایک ترازو وہ تھا جب میں مال خریدتا تھا اسی ترازو سے وزن کر کے لیتا تھا، اور ایک ترازو میرے پاس وہ تھا جب بیچتا تھا تو کمی کے ساتھ بیچتا تھا۔ یہ دونوں ترازو میری موت کے وقت میرے سامنے آئے، آگ کے 2 پہاڑ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے، اس پر ایک رسالہ لکھیں۔ تو حضرت نے پوری فضائل صدقات لکھی، حج کے بارے میں پوری فضائل حج لکھی۔ آخر میں حضرت نے حکم دیا تھا فضائل تجارت لکھو کہ تجارت اور بزنس کے کیا فضائل ہیں، مگر حضرت بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ وہ حضرت کے زمانے میں چھپ نہ سکی۔ پھر جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مدینہ چلے گئے اور مسجد نبوی میں اس رسالے کو مکمل کیا، وہ فضائل تجارت کے نام سے آج وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ اس میں بے شمار روایات کا احاطہ کیا ہے اور تجارت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھے۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ تجارت کا بھی ہے اور زراعت کا بھی ہے، کھیتی باڑی کا ہے۔ وہ مسائل سیکھے گا تبھی تو صحیح معنوں میں وہ تجارت کر سکے گا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ کبھی مارکیٹ میں صرف بیٹھنے کے لیے جاتا تھا تاکہ تجارت کی شکلوں کو دیکھوں کہ کس طریقے سے تجارت ہو رہی ہے اور وہ مسائل جائز ہے یا ناجائز ہے، میں ان کو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تقوی کے بارے میں کتاب لکھی، تو حضرت نے فرمایا تقوی کے بارے میں الگ سے کیا کتاب لکھوں، میں نے تو تجارت کے سارے مسائل جس انداز سے لکھ دیے گئے وہ پڑھی اور متقی بن جائے۔ یعنی یہ معاملات بہت اہم درجہ رکھتے ہیں۔ تقوی کا اگر مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اپنی تجارت کو سنت کے مطابق کریں، اسلام کے مطابق کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا فرمائی ہے اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو ان کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تجارت صبح کے وقت میں شروع کریں، مگر آج حال یہ ہو رہا ہے کہ 11 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو دیر تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر صبح میں دکان کھولیں گے تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آئے گا۔ بھئی جیسے کسٹمر کو دکان کی ضرورت، آپ کو کسٹمر کی ضرورت ہے تو کسٹمر کو بھی دکان کے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ آپ رات میں 12 بجے تو کھولے رکھیں گے تو کسٹمر اس وقت آئیں گے، اب صبح میں کھولنا شروع کریں گے تو کسٹمر صبح میں آئیں گے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ بھئی رات میں 10 بجے سارے مسلمانوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی تو کسٹمر بھی تو اپنی خرید و فروخت سے پہلے فارغ ہو جائیں گے اور دوسرے دن صبح میں جلدی اٹھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے ان دعاؤں کے مستحق۔ یہ پہلی ہدایت ہے، اپنی تجارت کو صبح کے وقت میں جلدی شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہدایت ارشاد فرمائی، جس سبب سے اور جس مقام سے روزی ملے اس مقام کو چھوڑا نہ جائے، بغیر بلا وجہ کے اس مقام کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ نے رزق کی وسعت کا جو دروازہ کھولا ہے اس کو تم بند مت کرو۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس سے آسان یہ ہے، اس کے ساتھ کرو مگر اس کو مت چھوڑو۔ اگر اس سے نفع مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کے چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ ہے تو پھر چھوڑ دو۔ تیسری ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر کسی چیز پر معمولی نفع بھی مل رہا ہے تو پھر زیادہ نفع کی امید میں اس کو روک کر مت رکھو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں 3 خصلتیں تھیں، ان میں ایک خصلت یہ تھی کہ تھوڑا نفع بھی مل رہا ہو تو میں فوراً چیزیں بیچ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ 1000 اونٹ فروخت کرنے لگے اور نفع کتنا؟ نفع میں صرف اونٹ کی نکیل اور رسمی مل رہی تھی، اتنے میں 1000 اونٹ فروخت کر لیے۔ کون فروخت کرے گا؟ وہ فرماتے میں نے فروخت کر لیا اور وہ 1000 رسیاں مجھے ملی جس کی قیمت 1 درہم کے بجائے مارکیٹ میں 2 درہم ہو گئی تھی۔ میں نے وہ 1000 رسیاں 2 درہم کے بدلے میں بیچ دی اور مجھے 1000 درہم ملے۔
تو یعنی اس میں برکت ہوئی۔ انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ اس کا بھاؤ اور بڑھے گا، مستقل مارکیٹ کے اندر غلے کا ذخیرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مال جب بڑھے گا، قیمت جب بڑھے گی تب بیچیں گے۔ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ احتکار اور ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ نفع مل رہا ہے فوراً بیچ دو، ذخیرہ اندوزی مت کرو تاکہ مہنگا بیچا جائے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، تاجر حضرات کو جیسے پہلے بتایا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے علاوہ۔ زکوٰۃ دے کر کے مطمئن نہ ہو جائے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، صاف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں علاقے میں جا کر کے پانی برسا۔ وہ بادل ایک پتھریلی زمین پر برسا اور وہاں سے نالی میں بہتا ہوا اس کھیت کے اندر گیا۔ قریب کے کھیت میں پانی نہیں جا رہا، وہ بندہ اسی پانی جہاں چل رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ کھیت کے مالک کو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نام بتایا، کہا بادل کے اندر سے آواز آئی ہے، یہ میں کوئی قصہ نہیں بتا رہا ہوں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ وہ بادل کے اندر سے آپ کا نام لیا گیا، آپ کا کیا عمل ہے؟ تو میرا عمل یہ ہے کہ جب یہ پیداوار فصل تیار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ بیج نیا خرید کر لگانے میں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں میں، اپنے اوپر، اپنے بال بچوں میں، اور ایک حصہ میں غرباء اور مساکین اور صدقہ کر لیتا۔ اس کی برکت یہ ہے کہ بادل آ کر کے اس کے کھیت میں برس رہا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد اکثر واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک شاہ جی تھے، ان کا کام تھا پوری پیور حلال کمائی ان کی، کھیت میں جاتے تھے اور جو گھاس خود سے اگتی تھی، کوئی اگاتا نہیں، جو خود رو گھاس ہوتی ہے وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے، اور مارکیٹ میں ان کے آنے متعین تھے، 6 آنے میں ہی خرچ بیچ دیتے تھے، ایک آنا زیادہ نہیں، ایک کم نہیں، زیادہ بھی کوئی دے تو لیتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ گھاس خرید کر لائے تو ایک تحصیلدار کا جو چپراسی تھا وہ آیا اور کہا تحصیلدار آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ حضرت گھاس لے کر کے گئے، تحصیلدار نے کہا کتنے میں؟ کہا میرا تو 6 آنا متعین ہے۔ 4 آنے میں دے کر یہاں سے نکل گئے، اپنی طاقت آزما رہا تھا، حضرت مجبور تھے، صبر کیا، 4 آنے میں مجبور ہو کر کے وہ گھاس بیچی اور حضرت چلے گئے۔ جب ان کا گھوڑا وہ گھاس کھانے لگا تو سخت درد اٹھ رہا ہے اس کو، جانوروں کے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کہا بھئی مجھے تو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو علاقے کے لوگوں نے کہا کہ جس بزرگ سے تم نے اپنی طاقت دکھا کر کے گھاس خریدی ہے ان کو بلاؤ اور ان سے جو حق باقی ہیں وہ واپس کرو، تب تمہارا یہ درد ختم ہو سکتا ہے۔ ان کو بلایا اور کہا کہ 2 آنے نہیں 2 روپے دے رہا ہوں۔ کہا مجھے 2 روپے نہیں چاہیے، میرے حق کی کمائی 2 آنے ہی مجھے دے دے۔ وہ دیے اور حضرت چلے گئے اور اس کے بعد گھوڑا بھی تندرست ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ 6 آنے میں سے 2 آنے اپنے گھر پر رکھتے تھے، 2 آنے صدقہ کرتے تھے، 1 آنا اپنی بالغ بیٹی جو شادی شدہ تھی اس کو دیتے تھے، اور 1 آنے سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ یعنی 12 آنا جب جمع ہو جاتے تھے تو پھر بلاتے تھے، اور بہت سادہ کھانا ہوتا تھا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اس دعوت کا ہمیں انتظار رہتا تھا، 40 دن تک اس کی نورانیت باقی رہتی تھی اور عبادت میں ذوق پیدا ہوتا تھا۔ یہ حلال کمائی کی برکت ہے، اس لیے انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ یہ ہماری تجارتوں میں برکتوں کے بڑھانے کی ہدایات ہیں، بے شمار ہدایات ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے غلط ہو رہی۔ کوئی فضائل تجارت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کو موت کے وقت کا کلمہ پڑھائے جا رہے مگر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، کوئی اور ہی بات نکل رہی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ میرا ترازو میری زبان کے آڑے آ رہا ہے، کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ تو کون سا ترازو؟
وہ ترازو، حالانکہ میں کم نہیں تولتا تھا مگر تولنے کے وقت اس کو سیدھا نہیں ہونے دیتا تھا، ویسے ہی تول کر فوراً دے دیتا تھا، صرف سیدھا نہیں ہونے دیتا تھا. اس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ بھی رک گیا. اور وہی ترازو زبان پر آ رہا کہ ہمیں تجارت کرنا ہے لیکن اسلام کے مطابق، اس میں برکت ہے. بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ کثرت ہی برکت ہے، کثرت برکت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے برکت والی، لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر زیادہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے حرام کام سے بچایا. ایک آسانی سے مل رہا تھا مگر اس کے لیے غلط کام کرنا پڑتا تھا، اور ایک تھوڑا مل رہا ہے مگر تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو بھی اللہ کا شکر ادا. یہ آپ کی نسلوں کو سنوارے گا، آپ کے چہروں کو سنوارے گا، آپ کی دینداری کو سنوارے گا. آپ کو علم نافع نصیب ہوگا. علم نافع بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ایک شخص آئے اور ایک صاحب آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگے کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنت ہے فرض نماز کی طرح پڑھ رہا ہوں. یعنی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتیں بھری پڑھتے ہیں اور دوسری 2 رکعتیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کر لیتے ہیں. میں 20 سال سے ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنتیں اسی انداز کی پڑھتا ہوں، کیا میری نماز درست ہے؟ مسئلہ بتایا آپ کی نماز درست نہیں ہے. سنتوں میں تو 4 رکعت بھری پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، تو میری 20 سال کی سنتوں کا کیا ہے؟ بالکل درست نہیں ہوں. تو مجھے معلوم نہیں تھا. تو معلوم نہ ہونا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک گزر نہیں بنے. آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، آپ آزاد ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب انسان کبھی کبھی اپنا نفع سوچتا ہے، کبھی انسان سوچتا ہے کہ مجھے صحیح راہ پر آنا ہے مگر اعضاء تیار نہیں ہوتے اس کے لیے. اسی وجہ سے کہ کوئی حرام لقمہ اس کے اندر جا رہا ہے، فوراً اپنے لقمے پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 درہم کا جوڑا اگر کسی انسان نے خریدا ہے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے شیطان ایسے کام کرنے والا جب عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان بھی وسوسے ڈالنا چھوڑ دیتا ہے. بھائی وہ تو اپنے ہاتھ میں ہی ہے، اس کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس لیے میں نے تبادلے کی بھی شکل بتائی کہ اگر ہم تاجر ہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اگر جو ہم سے ناانصافی ہو گئی، قصور ہو گیا، اگر کسی کا ہم نے حق دبایا ہے تو واپس کرو، اور اگر وہ مالک تک پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ کرو. اور آئندہ سے ارادہ کر لو کہ تجارت اور زراعت کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے معاملات صاف کر لیں گے. پھر خاندان میں مالی جائیداد کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے، وصیت کی تقسیم ہے. معاملات میں جتنے بھی باب آتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک باب ہر مرتبہ کھول کر کے بیان کیا جائے گا. لیکن یہ تجارت کے تعلق سے کبھی بے شمار اصول ہے. کبھی یہ بھی دل میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں جا کر سارے تاجروں کو تجارت کے مسائل سکھائے جائے تاکہ وہ غلط چیزوں سے باز آ جائے، کیونکہ بسا اوقات یا تو غلطی کا علم نہیں ہوتا. ایک مرتبہ حضرت غالباً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے. یہ بہت مزیدار کھجور ہوتی ہیں. تو حضور نے پہلے پوچھا کہ بھئی کیسے لائے تم؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس ردی کھجوریں تھی. ردی یعنی گھٹیا قسم کی کھجوریں تھی. 2 سا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا جس کو حدیث میں سا کہا گیا. لکڑی کا پیالہ سمجھ لیجیے. میں 2 پیالے بھر کر کے کھجور سامنے والے کو گھٹیا قسم کی دے رہا ہوں اور اس سے 1 پیالہ برنی کھجور خرید رہا ہوں. وہ کھجور لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب پوچھا حضور نے تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا یہ تو عین سود ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں اور تمہارے لیے یہ کرنا حرام ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی شکل حلال کی یہ ہے کہ تم پہلے اس شخص کو 2 پیالے کھجور دے دو اور اس کے پاس سے جو قیمت متعین ہو 1 درہم ہو دے دو، اور پھر اس کے بعد 1 درہم کی تم 1 پیالہ کھجور خرید لو. معاملہ وہی ہو رہا ہے لیکن تھوڑی صورت میں تبدیلی ہوئی تو جو حرام کا سود تھا وہی حلال بن گیا. معاملے میں باریک سا فرق ہے. اس سے پہلے 1 ہفتے پہلے ایک کتاب دیکھ رہا تھا. ایک غیر مسلم ایک صاحب اس کے پاس
چاندی لے کر چاندی خریدنے کے لیے گئے اور اپنا پرس گھر پر بھول گئے، تو کہا کہ بھائی میں چاندی تمہارے پاس سے لے رہا ہوں، لیکن میں پرس بھول کر آیا ہوں، آپ مجھے چاندی دے دو، میں دوسرے دن تمہارے پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ تو حالانکہ یہ معاملہ سود بن جاتا ہے، تو یہ چاندی کی خرید و فروخت چاندی کے بدلے میں ہو رہی ہے، تو وہ چاندی خریدنے والا چاندی پر قبضہ کرے اور اس کی رقم وصول کرنے والا تاجر بھی رقم پر قبضہ کرے اسی مجلس میں، وہ مجلس بدلنی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر 2 لاکھ روپے کا سونا خرید رہے ہیں تو اسی مجلس میں اس کو مالک بنانا اور اسی مجلس میں سونے پر قبضہ کرنا ضروری، ورنہ سود ہو جائے۔ وہ صاحب خریدنے کے لیے گئے تو وہ غیر مسلم ان کو مسئلہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم اگر دوسرے دن مجھے قیمت ادا کریں گے تو تمہارے اسلام میں جائز نہیں۔ تو کیا مسئلہ؟ یہ بے صرف کا مسئلہ ہے۔ ارے تجھے بے صرف کس نے سکھائی؟ کیا ایک مفتی صاحب ہے، میں نے ان سے یہ تجارت کا مسئلہ سیکھا ہے، اور سنو میں تم کو سود سے بچا رہا ہوں، یہ اتنی قیمت میں تم نے جو چاندی خریدی ہے اور تمہارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لو میرے پاس سے قرض دو اور وہ قرض مجھے اسی مجلس میں دے دو، اپنی قیمت کی ادائیگی کر لو، اسی مجلس میں اپنی قیمت ادا کرنا، میری چاندی تم لے لو اور مجھے وہ رقم دے دو، اب آپ کے ذمے قرضہ باقی ہے، وہ کل دیں گے تو چلے گا۔ کام وہی ہو رہا ہے مگر معمولی صورت بدل گئی اور وہی چیز جائز ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برنی کھجور لے کر آئے تھے، جس طریقے سے تجارت کر کے آئے تھے، حضور نے وہی طریقہ دوسرا بتایا، کام وہی ہو رہا ہے مگر شکل بدل گئی، سود سے بھی حفاظت ہو گئی اور دونوں کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں سچا تاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط کاموں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی سچی تجارت، امانت داری اور صداقت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔